بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے رزق میں اضافہ کے لیے درود شریف کا وظیفہ۔ رزق کو آپ کی طرف کھینچ کر لانے والا درود پاک۔ یہ درود پاک حدیث شریف کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ایک تحفہ دیا کہ اگر تم رزق کے معاملے میں پریشان ہو تو اس طرح درود پڑھا کرو۔ اور یہ جب حدیث میں یہ درود بتا دیا گیا تو پھر اس کو پڑھنا تو آپ آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کریں جو لوگ پریشان ہیں۔ اچھا، پھر سب سے اہم بات، مختلف رزق کے وظائف جو میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن پاک کی مختلف آیات کی روشنی میں، اس میں یہ ہوتا ہے جناب کہ کوئی آیت کسی کو سوٹ کرتی ہے، کوئی کسی کو سوٹ نہیں کرتی، کوئی کسی کے مزاج کی ہوتی ہے، کوئی کسی کے مزاج کی نہیں ہوتی۔ لیکن درود پاک کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ اس میں مزاج کا کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی۔ درود پاک کوئی بھی کسی بھی طرح کا ہو، کوئی صیغہ ہو کسی درود پاک کا، چاہے وہ درود ابراہیمی ہو، درود تاج ہو، درود مستغاث ہو، درود خضری ہو، کسی قسم کا درود ہو، آپ کے سلسلے کا درود ہو، آپ اس کو پڑھیں۔ اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو نہ تو کسی کی اجازت کی ضرورت ہے، نہ اس میں کسی قسم کی رجت ہے، بلکہ درود پاک تو کول ڈاؤن کرتا ہے۔ اگر آپ کے اوپر نیگیٹو چارج بھی ہو تو اس کو بھی یہ پازیٹیو انرجی میں چینج کرتا ہے۔ تو درود پاک کی کثرت کریں، اور یہ درود پاک کا ہی وظیفہ ہے۔ تو یہ کتنا گولڈن ہے آپ کے لیے کہ اگر آپ اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ احادیث کے اندر جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان پر اگر آپ غور کریں تو کبھی کوئی تعداد فکس نہیں کسی وظیفے کی بتائی گئی۔ چند ایک آیتوں کے بارے میں صرف یہ بتایا کہ بھئی اس کو آپ ایک دفعہ صبح پڑھ لیں، ایک دفعہ شام پڑھ لیں، یا 7 دفعہ یہ صبح سورہ توبہ کی جیسے آیات ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر جب یہ سرکار نے یہ بتا دیا، یہ فرمان دے دیا کہ یہ درود پاک پڑھا کرو اگر تمہیں رزق کی تنگی کا سامنا ہے، اگر تم رزق کے لیے پریشان ہو تو یہ والا درود پاک پڑھا کرو، تو اگر ہم اس درود پاک کو اتنا پڑھیں، شدت کے ساتھ پڑھیں، دیوانگی کی حد تک پڑھیں، اور اس کی ہم تعداد پوری کر دیں، تو بتائیں کہ پھر رحمتوں کا کیسا نزول ہوگا اس شخص کے اوپر جو اس درود پاک کا عامل بن جائے، جو اس کو اتنا پڑھے کہ اس کا 1.25 لاکھ تو کیا اس کا 1.25 کروڑ ہی پورا ہو جائے۔ تو مجھے بتائیں پھر کوئی پریشانی ہے؟ تمام چیزوں کا حل قرآن و حدیث کے اندر آپ کے مسئلوں کا بالکل موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے تفکرو، فکر کرو، دیکھو، غور کرو۔ ہم غور کیا کریں؟ ہم نے تو طاقوں میں سجا کے رکھا ہوا ہے، ہمیں تو کھول کر دیکھنے کی فرصت نہیں ملتی۔ ہم قرآن پاک پر غور کیا کریں گے؟ بات تو صرف اتنی ہے نا کہ اب ہم مسلمان رہ گئے صرف اس وجہ سے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، بس۔ وہ مسلمانیت کہاں گئی؟ وہ مسلمان چاہیے آج 1400 سال پہلے جو تھا کہ جن کے عمل کو دیکھ کے غیر مسلم مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ اور آج یہ سچویشن ہے کہ ہمارے حالات کو اور ہمارے معاملات کو دیکھ کر تو وہ دوسری قوموں والے آج مسلمانوں کا مذاق و تمسخر اڑاتے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنی قدروں کو کھو دیا ہے، ہم مغرب کے پیچھے چل پڑے ہیں، اور مغرب نے اسلام سے بہت اچھی ساری چیزیں نکال کے اپنا لی، اور ہم نے ان کی ساری برائیاں ہم نے اپنا لی، اور ہم بھٹک گئے۔ پھر جب ہم پر یہ دیکھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اس قسم کے عذاب نہیں آئیں گے۔ یہ اللہ کے حبیب کی امت ہے، جیسے کہ عذاب دوسرے انبیاء کی امتوں پر آتے رہے جن کو مختلف طریقوں سے مسخ بھی کیا گیا، ان کو جانوروں کی شکلوں میں بھی تبدیل کیا گیا، ان پر زلزلے آئے، آندھیوں کے عذاب آئے، سب کچھ آیا۔ اس قوم پر یہ جس قسم کے آپ حالات آج کل فی بندہ فیس کر رہا ہے نا، یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے۔ تو چاہیے کیا؟ چاہیے یہ کہ استغفار کریں، من حیث القوم کریں، اور یہ چیختے چیختے کئی علماء کرام اور کئی بڑے بڑے نام اس دنیا سے چلے گئے۔
کہ آج کی بات نہیں تو عرصے دراز سے کہانی شروع ہے. کب موقع آئے گا کہ خود کو تکلیف دینے کی بجائے آپ اللہ کے سامنے جھک جائیں نا سارے, تو توبہ کر لیں, سارے استغفار کی کثرت کریں, کچھ آیت کریمہ کا ورد کر لیں تاکہ ہماری ان مصیبتوں پریشانیوں سے جان چھوٹے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے حالات بھی بدل سکتے ہیں. سرکار کی حدیث شریف میں بتایا ہوا یہ درود پاک میں آپ کو پیش کر رہا ہوں, اس کی کثرت کریں. اس کا عمل انتہائی آسان ہے. اس کو اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر صرف 21 دن تو اس کو کر کے دیکھو. اس درود پاک کو صرف 300 بار روزانہ پڑھنا ہے آپ نے. کیا؟ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات. یہ درود شریف اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات, یہ درود شریف اگر آپ 300 بار دن کے کسی بھی حصے میں 21 دن تک کر لیتے ہیں, آپ آج اپنی کنڈیشن کو نوٹ کر لیں, کسی نوٹ بک پر تحریر کر لیں, دیکھیں کہ آپ اس وقت کتنے ایسٹس کے مالک ہیں اور کیا آپ کے پاس ہے آپ کی مالی پوزیشن, اور 21 دن کے بعد اس کو جج کر لیجئے گا کہ پھر آپ کہاں پہ پہنچے ہیں. اور اگر یہ چیز اس بات کا تصدیق ہو اور بدل جائیں آپ کی زندگی کے حالات, تو پھر زندگی بھر اس عمل کو چھوڑنا مت, پھر اس درود پاک کی کثرت کرنا چھوڑنا مت. پھر آپ اس کے دیوانوں کی طرح اس کو پڑھو, اس کو اتنا پڑھو کہ جب قبر میں آقا کا دیدار نصیب ہو تو پھر آقا یہ آپ کو دیکھ کر کہیں کہ یہی تو ہے جو مجھ پر وہ درود پاک پڑھا کرتا تھا. کیا وہ خوبصورت لمحہ ہوگا کہ جب آپ کو آقا کی جو ہے شفاعت نصیب ہو جائے اور ہماری ساری جو ہے وہ کام بن جائیں. ہم جن کاموں کو, اس دنیا کے کاموں کو جو کام سمجھ رہے ہیں وہ کام کچھ نہیں ہے. کام تو تب شروع ہوگا میرے بھائی, یہاں تو جب کوئی کام پڑتا ہے نا کوئی ہمدرد دوست, کوئی بھائی کو بندوں کو پیدا ہو جاتا ہے, وہ دوست یار, اس اندھیری قبر کا ساتھی کوئی نہیں ہے. وہاں صرف آپ کا عمل ہی آپ کا ساتھی ہے, اور اس کی تیاری کی فکر معذرت کے ساتھ آج کے انسان کو نہیں ہے. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میں نے جتنے دنوں سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں, مجھے آج تک کسی ایک بندے نے یہ نہیں میسج کر کے کہا کہ شاہ جی ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ ہماری آخرت سنور جائے, کہ ہمیں قرب الہی نصیب ہو جائے, ہمیں راہ ہدایت نصیب ہو جائے, ہم فلاح کی راہ پر چل پڑے, ہمیں صراط مستقیم نصیب ہو جائے. کوئی ایسا عمل بتا دیجئے. مجھے تو جب بھی کوئی میسج ملا آج تک یہی ملا, مالی پریشانی, یہ مشکل, کاروبار کی مشکل, یہ مشکل. آج انسان کی آنکھ بند ہو جائے, کدھر جائیں گی یہ مشکلیں؟ دنیا کا کوئی کاروبار آپ کے جانے کے بعد نہیں رکے گا. آپ کے سامنے لوگ دنیا سے جاتے ہیں اور دنیا چلتی رہتی ہے, کوئی کسی کے لیے وقت ٹھہر نہیں جاتا. آپ کے لیے سب کچھ فنش ہو جاتا ہے, چند سیکنڈ میں سب ختم ہو جاتا ہے. جس گھر کے آپ مالک اور سربراہ ہوتے ہیں, اسی گھر کے لوگ آپ کا نام لے کر نہیں کہتے ہیں میت کو اٹھانے میں جلدی کرو یار, میت کو اٹھاؤ, موسم گرم ہے, میت خراب ہو جائے گی, میت کو اٹھاؤ. ایک رات بھی اپنے گھر میں رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا آپ کا جب روح نکل جائے گا. تو آپ نے اپنے اس آخری سفر کی اور اس اندھیری رات کی حفاظت کرنی ہے, اس کی تیاری کرنی ہے میرے دوستو. وہ اصل مسئلہ ہے. اور جب آپ اس مسئلے کی فکر میں لگ جائیں گے نا, تو یہ دنیا کے مسئلے نہیں رہیں گے. میرا رب ان کو سب سے پہلے حل کر دیتا ہے. صرف اپنی سوچ کا رخ اور زاویہ تھوڑا چینج کر لیجیے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. درود شریف کا عمل ہے, اس کے آگے پیچھے درود شریف نہیں پڑھتے ہوتے, صرف درود شریف 300 بار پڑھنا ہے. اللہ تعالی سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.